اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، مگر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پلٹایا بھی گیا تب بھی میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ حقیقت یہ ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ بہک کر دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہی وہ دین ہے جسے قائم کرنے کا حکم نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیا گیا ہے۔ ان سب کو حکم دیا گیا تھا دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اس حکم کے برخلاف لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اور ان کے اندر موجود بد کرداری یعنی تکبر کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم کی وجہ سے آپس میں خود کو تقسیم کر لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں اسی سچے دین کی دعوت دیتے رہیں اور جس طرح حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے کتاب یعنی قرآن حق اور میزان کے ساتھ یعنی حق و باطل میں تفریق کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید فیصلے کی گھڑی بالکل قریب ہی آ لگی ہو۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت میں انعام پانے کے لیے اس دنیا میں محنت کرنا ہے، اس کی کھیتی کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور جو اس دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اپنی کوششوں کو زندگی کے مادی مفادات تک محدود رکھتا ہے، اسے اس کا کچھ حصہ اس دنیا میں ہی دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، اور کفار کے لیے تو اس کے پاس سخت ترین عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو کشادہ رزق دے دیتا تو یہ لوگ زمین میں سرکشی کی حد کر دیتے، اس لیے وہ جتنا چاہتا ہے اسی حساب سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور نگاہ رکھنے والا ہے۔ جو کچھ تمہیں اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ ایک عارضی زندگی کا ہے، کچھ یوں ہی سا سر و سامان ہے، لیکن اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے بہترین اور کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ملے گا جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصے کی حالت میں بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات باہمی مشورے سے انجام دیتے ہیں، اللہ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور خود کا دفاع کرتے ہیں۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس پر مہربانی فرماتا ہے تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، لیکن جب خود اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی مصیبت اس پر آتی ہے تو وہ سخت ناشکری کرنے لگتا ہے۔ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو ہو کر کلام کرے، اس کی بات وحی کے ذریعے ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کسی پیغام لانے والے یعنی جبرائیل کو بھیج کر وہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے، وہ بڑا عظیم اور دانا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو نور بنایا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صحیح راستے کی طرف انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً یہ لوگ کہیں گے انہیں اس اللہ نے پیدا کیا ہے جو زبردست اور علیم ہے۔
وہی ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو آرام کرنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ پھر یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز بنا ڈالا۔ بے شک انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ ایمان نہ لانے والوں کو بس یہی ایک دلیل ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہی وہ جواب تھا جو لوگوں نے اس وقت بھی دیا تھا جب دوسری بستیوں میں رسولوں کو کھلی تنبیہ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، اگر میں تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے زیادہ بہتر ہدایت کا راستہ تمہارے پاس لایا ہوں تو؟ لیکن انہوں نے جواب دیا، اچھا تو پھر تم جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا، بس دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ جو شخص رحمان یعنی اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ بالآخر قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلط تھے، اور یہ لوگ شیطان سے کہیں گے، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی نکلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہرحال اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہیں جو وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ ان پر ہنسنے لگے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں یکے بعد دیگرے ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دکھائی۔ جب بھی ان پر عذاب نازل ہوا تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اے جادوگرو، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، ہم ضرور تمہاری رہنمائی قبول کریں گے۔ مگر ہر مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹایا تو اپنے عہد سے مکر گئے۔ فرعون نے ایک دن اپنی قوم کے سامنے منادی کرتے ہوئے پوچھا، اے لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کیا یہ میرے نیچے بہنے والی نہریں بھی میری نہیں ہیں؟ کیا دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں اس حقیر اور کمتر شخص یعنی موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں جو صاف طور پر اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتا؟ فرعون نے پوچھا، اگر یہ واقعی رسول ہے تو کیوں نہیں اس کو سونے کے کنگن دیے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتوں کا کوئی جتھا کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ یقیناً یہ سب فاسق لوگ تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت ترین عذاب دیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے انہیں عبرت کی مثال بنا دیا۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، اس روز ان سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تم لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیوں اور سونے کے ساغروں کا دور چلے گا، چیز بھی ان کے جی چاہیں گے، اور جس چیز سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی ان کے لیے موجود ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا، تم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے وارث بن گئے ہو۔ لیکن گنہگار جہنم کے عذاب میں گھرے ہوئے ہوں گے، ان کا جو عذاب ہوگا اسے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اسی کے اندر مایوسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک جہنم کے رکھوالے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو بہتر ہے، لیکن وہ کہے گا، نہیں، تمہیں تو ہمیشہ کے لیے یہیں پڑے رہنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک بیٹا منسوب کیا ہے، اگر بالفرض رحمان یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں،
لیکن اس کے برعکس میں ہی سب سے پہلے اس بات کا انکار کرنے والا ہوں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، ان ساری باتوں سے جو کچھ بھی یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، اللہ نے اس قرآن کو ایک مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو پیشگی خبردار کیا جائے۔ ایمان نہ لانے والے شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، اچھا پھر اس دن کا انتظار کرو جب آسمان صاف نظر آنے والا دھواں چھوڑ دے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا دے گا، یعنی عرب کے لوگ اس وقت سخت ترین قحط سالی سے گزر رہے تھے اور قوم کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ اس آفت سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کریں، لیکن تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے اسی طرح کی آزمائش فرعون کی قوم کے ساتھ بھی کی گئی تھی، جب ایک مکرم رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور اسرائیلیوں سے درخواست کی تھی کہ ایک سچے خدا کی عبادت کے لیے ان کے ساتھ چلیں، لیکن لوگوں نے سرکشی دکھائی اور اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کتنے ہی باغات اور چشمے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور شاندار محل اور عیش و آرام کے سر و سامان جسے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے، بس یہ تھا ان کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن یعنی جب گنہگاروں کو نیکوکاروں سے الگ کر دیا جائے گا طے شدہ وقت پر ہے جب ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی بھی دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا، نہیں انہیں کسی کی طرف سے کوئی مدد ملے گی سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو بڑا زبردست اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک گنہگاروں کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا، وہ تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو پیٹ کے اندر تیز کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش کھائے گا۔ کہا جائے گا اسے پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ پہنچاؤ اور پھر اس کے سر پر سخت گرم ابلتا ہوا پانی انڈیل دو۔ جو خدا ترس بندے ہوں گے بے شک وہ محفوظ باغوں کے اندر باریک ریشم اور قیمتی کم خواب کے لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوں۔ ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کیا جائے گا۔ یقیناً اللہ نے اس قرآن کو آپ کی اپنی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کی زبان میں اتار کر آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ افسوس ہے ہر ایک چھوٹے گنہگار پر جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کو سننے کے بعد تکبر کی وجہ سے انسنی کر دیتا ہے۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ خود اپنے بھلے کے لیے ہی کرے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ظالم جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا محافظ تو خود اللہ تعالی ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن انسانوں کے لیے بصیرت کی روشنی اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اجر دیا جائے، اور ان میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ ہر قوم کو اس کے اعمال نامے کی طرف طلب کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچائی بیان کرتی ہے، یقیناً ہم تمہارے تمام اعمال لکھواتے جا رہے تھے۔